الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 25واں سبق ہے، دیکھیے، جس کا عنوان ہے نصیحۃ السلطانی ولزوم طاعتہ۔ نصیحۃ السلطانی یہ مرکب اضافی ہے، اسی طریقے سے لزوم طاعتہ مرکب اضافی ہے۔ نصیحۃ جمع نصائح کے معنی نصیحت، سلطان جمع سلاطین کے معنی بادشاہ، اللزوم کسی چیز کو لازم پکڑنا اور الطاعت اطاعت۔ دیکھیے، نصیحۃ السلطانی، سلطان کی نصیحت، ولزوم طاعتہ اور اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا، آپ سیدھا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اس کی اطاعت شعاری۔ نصیحۃ السلطانی ولزوم طاعتہ، بادشاہ کی نصیحت اور اس کی اطاعت شعاری، اور اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا۔ روى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي أبي أرى هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب يستفهمك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم۔ یستفہم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ استفہم یستفہم استفہامن کے معنی آتے ہیں کسی سے رائے طلب کرنا، اور یقدم کا قدم یقدم تقدیما پیش کرنا، آگے بڑھانا۔ اب ترجمہ سنیے۔ روى الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، امام شعبی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، قال لی ابی، میرے والد نے مجھ سے کہا، ارا هذا الرجل یعنی عمر بن الخطاب، میں اس شخص یعنی عمر بن خطاب کو دیکھتا ہوں، یستفہمک کہ وہ تم سے رائے طلب کرتے ہیں، یستفہمک وہ تم سے مشورہ طلب کرتے ہیں، وَيُقَدِّمُكَ عَلَى الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ پر تم کو مقدم کرتے ہیں۔ وَيُقَدِّمُكَ عَلَى الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ پر تم کو مقدم کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِخِلَالٍ 40، موصیک اوصا یوصی ایصاءً کے معنی ہے وصیت کرنا، نصیحت کرنا، اسی سے موصی وصیت کرنے والا۔ خلال 40، خلال جمع ہے واحد ہے، خلۃ اس کے معنی آتے ہیں عادت، خصلت۔ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِخِلَالٍ 40، سو میں تمہیں 4 خصلتوں کی نصیحت کرتا ہوں، سو میں تمہیں 4 عادت کی وصیت کرتا ہوں یا 4 خصلت کی وصیت کرتا ہوں۔ لا تفشین لہ سرہ، نمبر 1 ہے۔ ولا یجربن علیک کذبا، یہ نمبر 2 ہے۔ ولا تطوی عنہ نصیحتہ، نمبر 3 ہے۔ ولا تغتابن عنده احدا، یہ 4تھی نصیحت ہے۔ دیکھیے، لا تفشین لہ سرہ، افشا یفشی افشاءن کے معنی ہیں کسی کے راز کو ظاہر کرنا، اسی سے ہے یہ لا تفشین۔ نون تاکید اور نون ثقیلہ والا صیغہ ہے۔ سرہ، سر جمع اسرار کے معنی آتے ہیں راز۔ ولا یجربن علیک کذبا، یجربن جرب یجرب تجربۃ، باب تفعیل سے اس کے معنی ہے تجربہ کرنا۔ کذبا الکذب کے معنی جھوٹ۔
ولا تطوی عنہ نصیحتہ، تطوی یہ بھی فعل نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، طویٰ یطوی طین کے معنی لپیٹنا چھپانا۔ لا تغتابن، تغتابن یہ بھی فعل نہیں بانون ثقیلہ کا صیغہ ہے، اغتاب یغتاب اغتیابن باب افتعال سے معنی ہے کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کو بیان کرنا۔ اب ترجمہ سنیے کیا کہتے ہیں، انی موصیک بخلال اربعین، میں تمہیں 4 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں، لا تفشین لہ سرہ، تم ان کے سامنے ہرگز ان کے راز کو ظاہر مت کرنا، لا تفشین لہ سرہ، تم ان کے سامنے ان کے راز کو ہرگز ظاہر مت کرنا، ولا یجربن علیک کذبا، اور اپنے آپ پر ہرگز جھوٹ کے تجربہ کرنے کا موقع مت دینا، ولا یجربن علیک کذبا، اور تم اپنے آپ پر ہرگز جھوٹ کے تجربہ کرنے کا موقع مت دینا، ولا تطوی عنہ نصیحتہ، اور ان سے ان کی خیر خواہی کو مت چھپانا، ولا تطوی عنہ نصیحتہ، اور ان سے ان کی خیر خواہی کو مت چھپانا، ولا تغتابن عنده احدا، اور ان کے سامنے ہرگز کسی کی غیبت مت کرنا، ولا تغتابن عنده احدا، اور ان کے سامنے ہرگز کسی کی غیبت مت کرنا۔ یہ ہیں 4 خصلتوں کی نصیحت۔ قال الشعبی، امام شعبی رحمہ اللہ نے کہا، کہتے ہیں کیا، فقلت لابن عباس، امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں فقلت لابن عباس، پس میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، کل واحدۃ خیر من الف، ہر ایک بات یا ہر ایک نصیحت 1000 نصیحتوں سے بہتر ہے، 1000 باتوں سے بہتر ہے۔ قال ای واللہ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ای واللہ، ہاں قسم بخدا، ای واللہ، ہاں قسم بخدا، ومن 10,000، بلکہ 10,000 باتوں سے بہتر ہے، ہر ایک بات 10,000 باتوں سے بہتر ہے۔ ہمیں بھی ان 4 خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ دیکھیے آگے عنوان ہے تأثیر الصحبۃ النبویۃ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مرکب اضافی ہے، تاثیر مضاف اور الصحبۃ النبویہ موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہے۔ تاثیر کے معنی تاثیر، اثر یؤثر تاثیرا معنی ہے کسی کو مؤثر کرنا۔ تأثیر الصحبۃ النبویۃ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر۔ مشہور ہے کہ آدمی جس کے صحبت میں رہتا ہے وہ اسی طرح کے اخلاق و عادات کو اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالع ترا طالع کند۔ خیر دیکھیے، تاثیر الصحبت النبویۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر۔ خرج عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ویدہ علی المعلی بن الجارود العبدی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلے، درا حالانکہ آپ کا ہاتھ معلی بن جارود عبدی کے اوپر تھا، ویدہ علی المعلی بن الجارود العبدی، درا حالانکہ آپ کا ہاتھ معلی بن جارود عبدی کے اوپر تھا۔ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِّن قُرَيْشٍ، پس آپ سے ایک قریشی عورت کی ملاقات ہو گئی۔ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِّن قُرَيْشٍ، پس آپ سے ایک قریشی عورت کی ملاقات ہو گئی۔ فَقَالَتْ لَهُ یا عمر، تو اس عورت نے کہا اے عمر، اس عورت نے آواز دی اے عمر۔ فَوَقَفَ لَهَا، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے رک گئے۔
فوقف لها، بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے رک گئے، یعنی اس قریشی عورت کے لیے آپ رک گئے. فقالت، تو اس عورت نے کہا، اس خاتون نے کہا، كنا نعرفك مدة عمیرا. عمیر یہ عمر کی تصغیر ہے، جب تم چھوٹے عمر تھے، مطلب یہ ہے. كنا نعرفك مدة عمیرا، ہم تمہیں عمیر کے زمانے سے جانتے ہیں. كنا نعرفك مدة عمیرا، ہم تمہیں عمیر کے زمانے سے جانتے ہیں، مطلب جب تم بہت چھوٹے تھے. ثم صرت من بعد عمیر عمرا، پھر تم عمیر کے بعد عمر ہو گئے، پھر تم عمیر کے بعد عمر ہو گئے. ثم صرت من بعد عمر امیر المؤمنین، پھر آپ عمر کے بعد امیر المؤمنین ہو گئے. ثم صرت من بعد عمر امیر المؤمنین، پھر آپ عمر کے بعد امیر المؤمنین ہو گئے. فاتق اللہ یا ابن الخطاب، بس اللہ سے ڈرتے رہو اے ابن خطاب. اتقی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فاتق اللہ یا ابن الخطاب، بس اے ابن خطاب اللہ سے ڈرتے رہو. وانظر فی امور الناس، اور لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کرتے رہو. وانظر فی امور الناس، اور لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کرتے رہو. فإنه من خاف الوعید قرب علیہ البعید، کیونکہ جو شخص وعید سے ڈرتا ہے، قرب علیہ البعید، تو دور ہونے والی چیز اس سے قریب ہو جاتی ہے. فإنه من خاف الوعید، کیونکہ جو شخص وعید سے ڈرتا ہے، قرب علیہ البعید، تو دور ہونے والی چیز اس سے قریب ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے یہاں پر دور ہونے والی چیز سے؟ تو حاشیہ میں لکھا ہوا ہے ای الاجر الحسن من رضا اللہ والجنت ونعیمها، مطلب ہے اجر حسن اور اللہ کی رضا و خوشنودی، جنت اور نعمت، جنت کی نعمتیں اس سے کیا ہوتی ہے؟ قریب ہو جاتی ہے. ومن خاف الموت خشی الفوت، اور جو شخص موت سے ڈرتا ہے، خشی الفوت، تو وہ فوت سے ڈرتا ہے. ومن خاف الموت خشی الفوت، اور جو شخص موت سے ڈرتا ہے، خشی الفوت، تو وہ فوت سے ڈرتا ہے. کیا مطلب فوت سے ڈرتا ہے؟ تو یہاں فوت کا معنی لکھا ہوا ای فوت الحسنات والاعمال الصالحہ، مطلب نیک اعمال کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے. فقال المعلی، تو معلی بن جارود نے کہا، ایہن یا امت اللہ، رک جا اے اللہ کی بندی. ایہن، بس کر اے اللہ کی بندی. ایہن یہ اسم فعل ہے جو سکوت اور اسکات کے معنی میں، ای حسبک، ای حسبکی، بس رک جاؤ. فقال المعلی، تو معلی بن جارود نے کہا، ایہن، خاموش ہو جاؤ اے اللہ کی بندی. فقد ابکیت امیر المؤمنین، تحقیق کہ تم نے امیر المؤمنین کو رلا دیا. ابکیتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ابکا یبکی ابکان کے معنی رونا. فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معلی بن جارود سے کہا، اسکت، خاموش رہو. اتدری من هذه، کیا تم جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ اسکت، خاموش رہو. اتدری من هذه، کیا تم جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ هذه خولة بنت حکیم التي سمع اللہ قولها من سمائه، یہ خولہ بنت حکیم ہے جن کی باتوں کو اللہ نے آسمان سے سنا ہے. سمع اللہ قولها من سمائه، جن کی باتوں کو اللہ نے آسمان سے سنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا سورہ مجادلہ جو نازل ہوئی ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، تو یہاں پر یہی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. خیر، تو حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، هذه خولة بنت حکیم التي سمع اللہ قولها من سمائه، یہ خولہ بنت حکیم ہے جن کی باتوں کو اللہ نے آسمانوں سے سنا. فعمر احرى ان يسمع قولها ويقتدي به. احرى یہ باب سمع سے آتا ہے، حاری یا یحرا، حرن کے معنی زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہونا.
فعمر احرى ان يسمع قولها، پس عمر کے لیے زیادہ لائق ہے کہ اس کی باتوں کو سنے، وَيَقْتَدِيَ بِهَا، اور اس کی اقتداء کرے اور اس پر عمل کرے۔ فعمر احرى ان يسمع قولها ويقتدي بها، پس عمر کے لیے زیادہ لائق ہے کہ اس کی باتوں کو سنے اور اس کی اقتداء کرے اور اس کی پیروی کرے۔ دیکھیے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر کہ آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں جن کا رعب سارے عرب بلکہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر کہ ایک عورت کی آواز پر رک گئے، اور جب وہ نصیحت کرنے لگی اور خیر خواہی کی بات کرنے لگی، اللہ سے ڈرنے کا حکم دینے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے رو پڑے اور ان کی باتوں کو غور سے سننے لگے۔ اسی لیے ہمیں بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق عطا فرمائے اور بروں کی صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔